رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی دو آیتیں تلاوت کی ہے، آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38. اس سے پہلے والی جو پچھلی آیت تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ بیان فرمائی تھی کہ انسان اور بندہ دوسروں کی حق تلفی اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اپنے اندر اپنی بڑائی ہوتی ہے، اور جب اپنی بڑائی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے حق بھی چھینتا ہے، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہے. ایک وجہ یہ بیان کی تھی. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق ضائع کرنے کی دوسری وجہ بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی ہوتی ہے، اور جب کنجوسی ہوتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، یعنی حق تلفی کرنے والے وہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ ویأمرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. اور دوسرے لوگ اگر نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا، اور انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں خرچ کرتے ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے کی اللہ رب العزت نے مذمت بیان فرمائی. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے کنجوسی کی مذمت کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. کہ جو لوگ مال میں خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جو مال انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت کوئی اچھی بات ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. جس مال میں انہوں نے کنجوسی سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. اسی طریقے سے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ بخیل کو، کنجوس کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر. جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال و دولت کو تباہ کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے. اسی طرح حضرت اسماء ایک روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اسماء بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کے نہ رکھو، ورنہ ایسا ہوگا کہ جب تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن گن کر دینا شروع کرے. اب دیکھو جو بخیل ہوتا ہے نا، گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کی انکم بھی ویسی ہی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے، تو پھر وہ ویسی ہوتی ہے. اللہ بھی گن گن کے دینا شروع کرتے، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دیتے بھی بہت ہے.
اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خرچ کرنے سے بچنے کے لیے مال کو تھیلوں میں بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم پر بندشیں عائد کر دے۔ اور فرمایا جو کچھ بھی تم سے تھوڑا ہو سکے اس کو دینے سے پیچھے نہ ہٹو، جتنی حیثیت ہو ضرور دو، اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کرو۔ تو قرآن و حدیث کی ان تصریحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کنجوسی جو ہے وہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے کہ لوگوں پر بھی خرچ نہیں کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کنجوسی کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک کنجوسی تو وہ ہے جو بالکل حرام ہے، اور وہ ایسا کنجوس ہے جو انسان کو اپنے مالی فرض کو ادا کرنے سے بھی دور رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ کسی کا قرضہ اس کے ذمہ ہے کہ اس کو ادا کرنا واجب ہے، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود کنجوسی کی وجہ سے وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسی کنجوسی بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کنجوسی کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی جگہ پر خرچ کرنا فرض یا واجب تو نہیں تھا لیکن مستحب تھا، یعنی ایک شخص کے پاس مالی وسعت تھی اور کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا موقع آیا اور اس کے پاس جتنی اس کی صلاحیت تھی اس کے مطابق وہ خرچ کر سکتا تھا، اس کے باوجود آدمی کنجوسی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے۔ مثلا انسان زکوٰۃ ادا کر چکا جو اس کا مالی فرض تھا، اور اب کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا موقع آیا، ایک بڑا اماؤنٹ ہے لیکن میں ایک چھوٹے اماؤنٹ کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہوں، 500، 1000، 5000، 10,000 میں مدد کر سکتا ہوں، اور میرے پاس اتنا مال بھی ہے کہ میں مدد کروں، پھر بھی میں کنجوسی کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس کتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ چھوٹا چھوٹا اس میں کنٹریبیوشن کرے تو جس کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک خاموش رہتا ہے، میں نہیں کرتا، میں نے زکوٰۃ دے دی نہ بس ہو گیا۔ تو اگرچہ بالکل حرام اور ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ اللہ نے مال دیا ہے اور وہ چھوٹا موٹا بھی خرچ کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان ایسے کام میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے جو اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ خرچ کرے تو ہی جنت ملے گی، جو میری صلاحیت ہے اس کے حساب سے میں خرچ کروں اس کے لیے بھی جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے، خرچ نہیں کرتے۔ یا لفظ یکتمون، یہ لفظ نکلا ہے کتمان سے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانے کے، اور یہاں چھپانے سے 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مال کا چھپانا مراد ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس آدمی لوگوں سے اپنا مال چھپاتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے پاس مال ہے، تاکہ آ کر کے مطالبہ نہ کر دے کہ بھائی مجھے دو۔ دوسرے، اس سے علم کا چھپانا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بظاہر یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہے، علم کا چھپانا۔ اور اس دوسرے معنی کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہودی ایک طرف تو بہت زیادہ مغرور تھے، گھمنڈی تھے، اور دوسری طرف انتہا درجے کے کنجوس بھی تھے، مال خرچ کرنے سے بھی کنجوسی کرتے تھے، اور ان کے پاس جو تورات کا علم تھا اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی کنجوسی سے کام لیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ علامتیں اللہ کے نبی پر بالکل صحیح فٹ بیٹھ رہی ہے، پھر بھی وہ ان علامتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی علم چھپاتے تھے۔ یہ بھی کنجوسی کی بدترین قسم ہے، اور جب آدمی علم چھپائے گا تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہیں گے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنجوسی کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، چاہے مال دیا ہو چاہے علم دیا ہو، وہ اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تاکہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں تک صحیح بات نہ پہنچ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کنجوسی چاہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں ہو یا چاہے اللہ کے دیے ہوئے علم میں ہو، کسی میں بھی ہو، حقیقت میں وہ اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہے مال ہو چاہے علم ہو، دونوں نعمت ہے۔ اگر وہ اس کو چھپائے گا تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں ایسے لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے بہت ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں للکافرین کا جو ترجمہ ہے وہ ناشکروں سے کیا ہے۔ اس کی وجہ قرآن کی اس سے پہلے کی اگلی آیتوں سے یا اس سے پہلے کی بات سے بظاہر یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر کنجوسی اختیار کرنا اور کنجوسی کے نتیجے میں اپنے علم کو چھپانا یہ حقیقت میں اللہ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ بھائی انسان کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اسے چاہیے کہ مال کی نعمت کا شکر ادا کرے، اور شکر کیا ہے؟ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرے۔ اب آپ کہیں گے خرچ کرنے کا کہا ہے نا تو ہم بے فضول خرچ کریں گے، غلط جگہوں پہ نہیں، صحیح جگہوں پہ خرچ کرے، نہ یہ کہ اس میں کنجوسی سے کام لے اور اسے چھپاتا پھرے۔ اسی طرح اگر اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے علم کو ظاہر کرے تاکہ اس علم سے لوگوں کا کیا ہو جائے؟ فائدہ پہنچے۔ اگر وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہے، یہ اس علم کے نعمت کی ناشکری ہے کہ انسان اس کو دبا کر بیٹھ جائے اور اسے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اب وہ کوئی خاص بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو اب وہ لوگوں کے سامنے اس کو بتاتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کافر سے باقاعدہ کفر اختیار کرنے والا کافر ہی مراد ہو، کیونکہ خود کنجوسی اختیار کرنے اور لوگوں کو کنجوسی کی تلقین کرنے کی عادت یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی چھپانے کی یہ صفات انتہائی طور پر کافروں میں پائی جاتی ہے۔ کہ اسی لیے کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور اس کو کوئی ایسا سٹیج ملا ہو اس کے ذریعے ہی وہ لوگوں تک باتیں پہنچائے، ضروری نہیں ہے۔ انسان کو سٹیج نہیں ملا، موقع نہیں ملا، اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے لوگوں تک علم پہنچائے، اور ضروری نہیں ہے کہ میں جیسے یہاں بیان کر رہا ہوں اس بیان کے ذریعے سے پہنچائے، تقریر کے ذریعے سے پہنچائے، چلتے پھرتے لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، چلتے پھرتے لوگوں تک علم پہنچائے، کہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بارے میں مسئلے کیا ہے وہ بتائے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت کیا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو بتائے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ مسجد کا سٹیج ملے گا تو ہی ہم پہنچائیں گے، ضروری نہیں ہے، آپ کیسے بھی پہنچاؤ لوگوں تک دین کی بات چلتے پھرتے۔ دن میں آپ سے 50 لوگ ملتے جلتے ہیں، آپ 10 لوگوں تک تو کم سے کم دین کی بات پہنچاؤ، 10 لوگوں تک تو کم سے علم پہنچاؤ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر کے پیچھے آدھے گھنٹے کی تقریر کرو، 1 منٹ میں پہنچاؤ، کافی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی حق تلفی کی ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دکھاوا کر کے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب دکھلاوے کی صورت میں بھی انسان بہت سے حقوق پامال کرتا ہے، جہاں اسے یہ خیال ہو، یہ غور سے سنیے گا، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ 10 روپے خرچ کرتا ہے، پھر 10 لوگوں کو بتاتا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا پھر بھی زبردستی بتاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر دکھلاوا پیدا ہو گیا۔ اور اسی لیے جب بندہ دیکھتا ہے
کہ میرے فلاں کام کرنے سے لوگوں میں میرا نام ہوگا، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، میری عزت میں اضافہ ہوگا، تو وہاں تو وہ آگے بڑھ کر حق ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال ہوا کہ میں اگر کسی بندے کا حق ادا کروں گا یا کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو کوئی نام نہیں ہوگا، نہ کسی کو اس اچھے کام کا پتہ چلے گا، نہ کوئی میری تعریف کرے گا، تو پھر وہ حقوق ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھو جو دکھلاوا کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ باہر تو بہت خرچ کریں گے لیکن اپنے ان سے محروم ہوں گے، اپنے ان سے محروم ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ وہ خرچ کر دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اب وہ 10 لوگوں میں بیٹھ کے بتائے گا میں نے یہ کیا تھا، میں نے فلانے پہ کیا تھا، میں نے فلانے پہ یہ کیا تھا۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، اور وہ چاہے نیکی کا کام خرچ کرنے کا ہو یا نیکی کا کام کوئی اور اچھا ہو، وہ آ کر کے فوراً بتا دیں گے میں نے فلاں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، خط چھوڑ دو۔ تو خرچ کرنے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب وہ کنجوسی کے کام لیتے ہوئے خرچ نہیں کرتا، اور اگر خرچ کر دے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ بھئی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس لیے کرے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اس سے آخرت میں عذاب کے بجائے ثواب ملے گا۔ لیکن جب آدمی اللہ کو بھول کر مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو گویا اس نے ایمان کے تقاضے کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، گویا اس نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھا۔ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو وہ لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا، کیونکہ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ میرے ان نیک اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں یقینی طور پر ملے گا۔ اور جہاں اس نے دکھلاوا کر دیا، اب اس کو اللہ پر بھی یقین نہیں ہے، اس کو آخرت پر بھی یقین نہیں ہے، اب وہ لوگوں کا دکھلاوا چاہتا ہے۔ بعض احادیث میں تو شرک کو اور دکھلاوے کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی دکھلاوا ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے کرے تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ ریاکاری اور دکھاوے کو شرک کا ہی ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرے اس نے شرک کیا۔ غور کریے۔ اور ایک حدیث میں محمود بن لبید روایت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ اندیشہ چھوٹی قسم کے شرک کا ہے۔ چھوٹی قسم کا شرک، ایک تو شرک بڑا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کے اختیارات لوگوں کو دے دو، اللہ کے علاوہ کے سامنے سر ٹیکو۔ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ مجھے ڈر ہے چھوٹی قسم کے شرک کا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، دکھاوا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا چاہی ہی نہیں، اس نے یہ چاہا کہ بھائی میرا اللہ راضی نہ ہو، لوگ میری تعریف کریں۔ تو دکھلاوے کے حوالے سے ایک حدیث قدسی بھی مروی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ فرماتے میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ ہاں، اسی لیے میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا توحید مضبوط کرو، اپنی توحید پہ دھیان دو۔ ہاں، اللہ کے یہاں سارے گناہوں کی آگے پیچھے معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ میں پسند نہیں کرتا میرے بیوی بچے بازو والے سے جا کر کے مانگے، تو اللہ کیسے پسند کرے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگا جائے؟ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ اور کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، بھائی نیک عمل کیا، صدقہ کیا، کسی پر پیسہ خرچ کیا، اور میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں، اللہ کے لیے نہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا ایک قسم کا، میں نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں
کہ میں اس عمل کو شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی. اللہ کہتے بھائی جب تو نے اس کے لیے خرچ کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا, تو اب اس کا اجر اس سے جا کے لے لے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر دکھلاوے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے خرچ کرتے, وہ حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. یا تو وہ سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے, کافر ہے, یا اگر ایمان ہے اور جب یہ حرکتیں کر رہے ہوتے تو اس وقت ان کا ایمان ان کو دھیان میں نہیں ہوتا, انہیں اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا. اسی لیے خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پتہ ہی نہیں چلے کہ کیوں خرچ کیا ہے. میں بعض لوگوں کی عادت بہت بری دیکھتا ہوں, 100 روپیہ بھی 150 بھی دیکھیں گے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو پھر تو خوش رہیں گے کہ ہاں لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں, لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا, تو جب تک 10 15 20 لوگوں کو بتائیں گے نہیں, چین نہیں ملتا ان کو, وہ کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اسی لیے خرچ کرو, ضروری نہیں ہے کہ آپ موٹی رقم خرچ کرو, آپ 100 روپے خرچ کرو, آپ 150 خرچ کرو, آپ 200 خرچ کرو, جہاں ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے دی اس کے بعد آرام. بھائی آپ نے زکوٰۃ دے دی جو آپ پر مالی فرض تھا, اب اس کے بعد اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے آپ اس کا تعاون کر سکتے, آپ اس کے ہیلپ کر سکتے, آپ اس کی مدد کر سکتے, آپ اللہ کے راستے میں اس کے لیے خرچ, کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو 50,000 کا خرچہ ہے تو آپ 50,000 دے دو, آپ 1,000 دے دو, آپ 2,000 دے دو, آپ 5,000 دے دو. کوئی دوسرے لوگ مل کر کے سب مل کر کے 50,000 اس کے لیے تیار کر دیں. لیکن اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا سخی بندہ ہے کہ خرچ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں بچے گا, دکھاوے سے بچے. پھر آخر آیت کے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, کہ شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ یہ ساری بدعمالیہ جن کا پیچھے ذکر کیا گیا, چاہے وہ تکبر ہو دل کے اندر, چاہے مال میں کنجوسی کرے, چاہے علم پہنچانے میں کنجوسی کرے, چاہے دکھلاوا ہو, یا اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو, یہ سارے شیطانی اعمال ہیں. اور یہ اعمال وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہو. ایک طرف تو اللہ حکم دے رہا ہے نماز پڑھو, ایک طرف اللہ حکم دے رہا ہے یہ کرو, دوسری طرف شیطان ارے جانے دو یار, کبھی شیطان کا ساتھی بن گئے. ایک طرف اللہ کہتے تکبر مت کرو, ایک طرف اللہ کہتے مال خرچ کرو, ایک طرف اللہ کہتے دکھلاوے سے بچو, لیکن شیطان دکھاتا ہے نہیں 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 نہیں, اپنے آپ کو جھکانا نہیں, تیری ناک کٹ جائے گی. تو تکبر اس کے اندر سے نکلتا نہیں ہے, مال خرچ نہیں کرتا, جو اللہ نے علم دیا وہ لوگوں تک پہنچاتا نہیں. بعض اہل علم میں بھی یہ باتیں ہوتی ہے, اتنا ایسے اس طریقے سے رہتے سٹینڈرڈ بنا کے کہ آگے پیچھے لوگ آ ہی نہیں سکتے بیچارے. تو شیطان بنا کے رکھتا ہے کہ سٹینڈرڈ بنا کے رکھو, کسی کو غریب مت آنے دو. تو شیطان پھر یہ کام کرواتا ہے, شیطان یہ سجاتا ہے. تو اب جو شیطان کا ساتھی بن جائے, اللہ کہتے وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے شیطان اس کا. اسی لیے ان اعمال میں بھی کہ جس سے لوگوں کے حقوق, جب آدمی کے اندر تکبر ہوگا, آدمی کے اندر اپنی بڑائی ہوگی, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرے گا. پھر گزشتہ جو میں نے پوری بتائی تھی, والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرے گا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا, یتیموں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا, مسکینوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, جو اس کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. تکبر, اور یہ تکبر پیدا کرے گا پھر شیطان. اور پھر جب تکبر اس کے اندر ہوگا تو پھر وہ بہت ساری اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرے گا, خرچ بھی کرے گا تو دکھلاوے کے لیے خرچ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے اعمال کی بنیاد بتایا کہ جو آدمی اپنا ساتھی شیطان کو بنا لے اور وہ بدترین ساتھی ہے,
وہ اس کو ان اعمال کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیا ہم ان اعمال کی طرف جا رہے، اللہ کے لیے جا رہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جا رہے تو شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے اور وہ شیطان ہمیں پھر برباد کر کے چھوڑے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 تھی، 2 آیتیں تھی، آیت نمبر 37 اور 38۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم